اللہ اکبر. میرے اور آپ کی آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. بہت خوبصورت روایت ہے. یاد رکھنا اگر پوری دنیا کی حکومت بھی آپ کو اور مجھے مل جائے اور ہم پوری دنیا کی حکومت دے کر بھی ایک دن کی زندگی بڑھانا چاہے، ایک دن کی زندگی، صرف ایک دن کی زندگی، پوری دنیا کی حکومت دے کر ایک دن کی زندگی بھی کوئی بڑھانا چاہے نہیں بڑھ سکتی. ایک دن میں نے بہت کہہ دیا، 24 گھنٹے ہوتے، ایک گھنٹہ بھی نہیں بڑھ سکتا. ایک گھنٹہ جانے دیجئے، ایک سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتا. ڈاکٹر کے پاس ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پوری پراپرٹی خرچ کر دیں گے، جو انجیکشن منگوانا ہو منگوائیں، لیکن میرے باپ کو بچا لو، میری ماں کو بچا لو، میرے بیٹے کو بچا لو، مجھے بچا لو. کرونا کے وقت میں ہم نے دیکھا 1-1 لاکھ کے جن کو انجیکشن لگے وہ بھی مرے. جس کی موت خدا نے لکھی اس کو موت آئی، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں، بلکہ ڈاکٹر بھی مرے. ڈاکٹر کیا بچائے گا؟ ڈاکٹر کو خود موت ہے. ارے ڈاکٹر کیا بچائے گا؟ ایک دن موت کو بھی خود موت ہے. ایک دن موت بھی مرے گی ہمارے عقیدے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات صرف رب محمد کی ذات ہے. رب محمد کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. رب محمد باقی رہے گا بس. رب محمد کے سوا کوئی باقی، اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے. موت کو بھی موت ہے، فرشتوں کو بھی موت ہے، جناتوں کو بھی موت ہے، انسانوں کو تو ہو ہی رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن سنو، جب پوری دنیا کی دولت دے کر اپنی زندگی نہیں بڑھا سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے زندگی بڑھانے کا ایک نسخہ دیا. سب سے عزیز لوگوں کو زندگی ہے، سب سے عزیز لوگوں کو زندگی ہے. زندگی سے عزیز کوئی چیز نہیں. اور انسان جتنا بڈھا ہوتا جاتا ہے اتنا زندگی کے لیے اور اس کو لالچ آتی جاتی. عمر جتنی زیادہ بڑھتی ہے، ایک شخص کی عمر کئی سال کی ہو گئی، اتنا بڈھا ہو گیا کہ ہاتھ پیر کانپنے لگے، لکڑی بیچ کر گزارا کرتا تھا. ہماری جماعت کے بڑے عظیم مفسر قرآن ہے، میں نے ان کی زبانی یہ بات سنی، بڑی خوبصورت بات ہے، عبرت کی. لکڑی بیچ کر گزارا کرتا تھا، لیکن جب عمر بہت بڑھ گئی اور ہاتھ پیر کانپنے لگے تو جتنی لکڑیاں اٹھانے کی تھی تو اٹھتی نہیں تھی، اور جتنی اٹھتی تھی اس سے گزارا نہیں ہو سکتا تھا. تو ایک دن زبان پہ آ گیا کہ اس زندگی سے تو موت اچھی تھی. تو اتنے میں کوئی سامنے آ گیا، لکڑی نہیں اٹھ رہی تھی، وہ غصے میں آ کہہ دیا اس سے تو موت اچھی تھی. تو کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کون ہے آپ؟ تو کہا مجھے کو موت کہتے ہیں. پہچانا نہیں؟ ابھی آپ نے تمنا کی نا کہ اس سے تو موت اچھی تھی. کہا اچھا آپ آ گئے. تو کہا کہ ہاں پھر کیا خیال ہے؟ تو کہا بس لکڑی کا گٹھا اٹھا دیجئے پھر آپ تشریف لے جائیے. غور فرمائیں انسان کتنا حریص ہے، کتنا لالچی ہے کہ اس کو کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، زندگی ہے اچھی، بات یاد رکھنا، زندگی سے محبت کرو، لیکن اس لیے محبت کرو کہ جتنا جئیں گے اتنے جمعہ زیادہ پڑھیں گے، جتنے جئیں گے اتنے درود زیادہ پڑھیں گے، جتنے جئیں گے اتنے سلام زیادہ پڑھیں گے، جتنے جئیں گے اتنی تسبیح زیادہ کریں گے، جتنے جئیں گے اتنے اچھے کام زیادہ کریں گے، تاکہ جب یار کی بارگاہ میں پہنچے تو زیادہ تحفے لے کر کے جائیں. اس نیت سے جیو، کچھ اچھی بات ہے. زندگی اس لیے اچھی ہے. ایک صاحب کی موت ہوئی، بلکہ وہ شہید ہوئے، یہ بھی بات، یہ روایت ہے. اس کو علامہ شعیب نے اپنی کتاب میں لکھا. علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک صاحب شہید ہو گئے اور ان کے کم و بیش کچھ دنوں کے بعد ان کے بھائی کا انتقال ہوا. تو جو شہید ہوئے تھے لوگوں نے ان کی تعریف زیادہ کی، جو شہید ہوئے تھے ان کی تعریف زیادہ کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی تعریف اتنی زیادہ کیوں کرے؟ کہا حضور، کہا کہ
وہ بہت اچھے تھے اور یہ تھا. فرمایا اس کا بھائی تو اس کے بعد مرا ہے نا؟ کہا ہاں. تو فرمایا کہ اس نے اس سے زیادہ نمازیں پڑھی جو بعد میں انتقال کیا. اس نے اس سے زیادہ جمعے پڑھے جو بعد میں انتقال کیا. اس نے اس سے زیادہ تسبیح کی جس نے بعد میں انتقال کیا. اس نے اس سے روزے زیادہ رکھے جس نے بعد میں انتقال کیا. اس لیے اس سے زیادہ اعلیٰ درجے میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں جو اس سے بعد دنیا سے گیا ہے. تو اس لیے موت زندگی بڑی پیاری چیز ہے. مرنے کی کوشش نہ کرو. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں آخر اکٹھا کیا کیا جو اتنی جلدی کرتے ہو؟ کچھ اچھا کرو تاکہ بارگاہ میں کچھ تحفے جمع کر لو لے کر جانے کے لیے اور یار کو پیش کرو. ہم کیا دے سکتے ہیں؟ بے نیاز کو کچھ دے تو نہیں سکتے. بس بندگی، نیاز بندگی کا تحفہ اگر قبول ہو جائے تو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے. تو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ کی اور ہماری زندگی کا ایک لمحہ نہیں بڑھ سکتا. لیکن حضور علیہ السلام نے لمبی عمر کا نسخہ بتایا، طویل عمر کا نسخہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دیتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی کے صرف 3 سال بچے ہوں، توجہ کرنا آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے. اس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا. یہ فقیہ ابو اللیث کون ہے؟ یہ فقہ حنفی کے مایہ ناز امام ہے. فقہ حنفی کی تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو فقیہ کے بغیر یہ تاریخ حنفیت مکمل نہیں ہوتی. اتنے بڑے بزرگ ہیں امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تبارک و تعالی. فقہا میں جن کو میں بہت دل سے چاہتا ہوں، ویسے تو ہر بزرگ کا احترام ہے لیکن بہت محبوب ہستیوں میں سے ایک فقیہ بھی ہے، بڑی عظیم ہستی ہے. ان کی ثقاہت، ان کی فقاہت، ان کا علم حدیث کا تبحر، ان کی اپنی شان ہے. بس اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا. فقیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی زندگی کے صرف 3 سال بچے اور وہ ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ اس 3 سالوں کو 30 سالوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یعنی عمر بڑھانے کا نسخہ. ہر آدمی لمبی عمر چاہتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، لمبی عمر خیر سے ملے تو رحمت ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک انہیں خیر سے لمبی عمر عطا کرتا ہے، خیر کی عمر. اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اگر ان کو لمبی عمر میں ملتی ہے تو ذلت کی ملتی ہے، رذالت کی ملتی ہے، بے چینی کی، بے قراری کی. بلکہ ایسے بھی ہے کہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی. جس کو ہم اپنے مالیگاؤں کی زبان میں کہتے ہیں کہ پیر رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی بددعائیں لیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اس لیے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ. تو فرمایا اگر 3 سال کی عمر بچی ہے اور ماں باپ کی کوئی خدمت کرے تو اللہ اس 3 کو 30 میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اگر کسی کی 30 سال کی عمر ہو پھر اس کا عکس بھی بیان فرمایا، معکوس بھی ذکر فرمایا. فرمایا اگر کسی کی 30 سال کی عمر ہو اور وہ ماں باپ کو ستائے، ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، ماں باپ کا دل دکھائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 30 سال کی عمر بچی اور ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے، ستا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں 30 سال کو اللہ 3 سال میں بدل دیتا ہے اور اس کی موت جلدی آتی ہے اور وہ جلدی سے دنیا سے جاتا ہے ذلت کے ساتھ. اور یہاں تک فرمایا جو ماں باپ کو اذیت پہنچائے، ماں باپ کا دل دکھائے، قطع رحمی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کے بعد اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کے بعد اس کی روح کو بیر برہوت میں ڈال دیتا ہے. ایک کنواں ہے یہ دنیا کے اندر جہاں گندگی ہے، ظالم لوگوں کے لیے جہاں دردناک عذاب ہے. ہر ایک کی رسائی جیسے آب حیات تک نہیں، چشمہ آب حیات تک ہر آدمی نہیں پہنچتا، ویسے بیر برہوت تک ہر انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والے، تکلیف پہنچانے والے، اللہ اکبر، ان کی عمر میں کٹوتی کی جاتی ہے، عمر تنگ کی جاتی ہے.